باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا بعد ایمانہم، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا مسلمان ہونے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم، پھر وہ کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے تو ان کی توبہ ہرگز بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ گزشتہ آیات میں اور کل کے درس میں کچھ ایسے لوگوں کے واقعات ذکر کیے گئے تھے جو اسلام سے منحرف ہو گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے۔ اگر تو وہ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ موت کے آثار ظاہر ہونے سے پہلے کوئی بھی بندہ کسی بھی جرم سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ اور یا پھر جس وقت تک سورج مغرب کی طرف سے طلوع نہ ہو جائے اس وقت تک بھی توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا۔ اس وقت اجتماعی طور پر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور موت کے آثار ظاہر ہونے پر انفرادی طور پہ توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ فرعون جب ڈوب رہا تھا تو اس وقت توبہ کر رہا تھا، لیکن اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا گیا۔ اور جو لوگ پھر توبہ نہیں کرتے بلکہ اپنے کفر میں بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، جیسا کہ ایسے لوگوں کا تذکرہ بھی کل ہوا تھا، تو پھر ایسے لوگوں کی کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ توبہ قبول نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب کفر اختیار کر لیا تو توبہ کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ کفر کو چھوڑ کر ایمان قبول کریں، پھر اللہ تعالیٰ اس کی معافی قبول کریں گے۔ اگر کفر کو نہ چھوڑیں اور ایمان کو قبول نہ کریں تو محض توبہ توبہ کہنے سے یا برے اعمال سے توبہ کرنے سے توبہ قبول نہیں ہوتی۔ توبہ کی قبولیت کے لیے شرط اول ایمان لانا ہے، مسلمان ہونا ہے۔ جس وقت انسان ایمان لے آتا ہے تو ایمان بذات خود بھی معافی کا بہت بڑا سبب ہے۔ ایسے کتنے ہی واقعات ہیں احادیث کی کتابوں میں کہ صرف ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی۔ اور ایمان لانے کے بعد چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی بسا اوقات مغفرت کا باعث بن جاتا ہے۔ بخاری شریف میں ایسے کئی واقعات ہیں، جیسا بنی اسرائیل کا وہ قاتل شخص تو ابھی توبہ قبول بھی نہیں کی تھی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بخشے ہوئے لوگوں میں شامل فرما لیا۔ اور وہ فاحشہ خاتون، اس کا بھی بخاری شریف میں تذکرہ ہے، ایمان تھا تو اللہ رب العزت نے چھوٹے سے عمل پر مغفرت کے سامان پیدا فرما دیے۔ اور اگر خدا نخواستہ ایمان نہ ہو تو پھر دنیا میں بھی توبہ کرنے سے کوئی حاصل نہیں ہوتا، اور آخرت میں بھی کسی طرح کا کوئی فائدہ میسر نہیں آتا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، یہ لوگ راستے سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنایا اور وہ مر گئے کافر ہونے کی حالت میں، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، تو ہرگز بھی ان میں سے کسی سے سونا بھر کر زمین قبول نہیں کی جائے گی، اگرچہ وہ جان چھڑانے کے لیے دینے کی پیشکش بھی کرے۔ اول تو اس وقت ظاہر ہے کہ انسان کے پاس سونا اور اس قسم کی چیزوں کا ہونے کا ہی کوئی تصور نہیں ہے، یہ چیزیں وہاں پر انسان کے پاس نہیں ہوں گی۔
اور اگر بالفرض کسی بندے کو مل بھی جائے تو اس سے کوئی تقاضا نہیں ہے کہ تم دے کر جان چھڑا لو، وہ از خود اگر دینے کی کوشش کرے تب بھی اس کی یہ کوشش کارگر ثابت نہیں ہوگی اور اس کے لیے کوئی معافی کا راستہ نہیں نکلے گا۔ حدیث شریف میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ ایک وقت میں اللہ رب العزت کے سامنے ایک شہید کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تمہارا ٹھکانہ کیسا ہے؟ وہ عرض کرے گا کہ اللہ جنت میں بڑا عمدہ ٹھکانہ ہے، بڑا راحت بخش آرام دہ ٹھکانہ ہے، بڑے سکون کی زندگی بسر ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تمہاری کوئی اور تمنا، کوئی اور خواہش ہو تو آپ اس کو بیان کرو۔ تو جنتی لوگوں میں سے صرف شہید ہی ایک ایسا شخص ہوگا جو دنیا میں آنے کی تمنا رکھے گا۔ چنانچہ وہ عرض کرے گا کہ اللہ میری یہ تمنا ہے کہ آپ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجیں اور میں پھر سے وہاں آپ کے نام پر کٹ کے آؤں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن اس سے یہ بات بہرحال سمجھ میں آتی ہے کہ شہادت کا وہ لطف ہے کہ جنت کی راحت والی زندگی بھی اس کے مزے کو بھلا نہیں سکے گی، حالانکہ جنت کے مزے ایسے ہیں کہ انسان کی سوچ سے بھی بالا تر اور بلند ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس تمنا کا اظہار فرمایا تھا کہ میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، اور 3 بار آپ نے اس بات کو دہرایا۔ اور ایسے بھی کئی صحابہ کرام کی زندگیوں کے واقعات ہیں کہ شہادت کے وقت میں رونے لگے تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا موت کے ڈر کی وجہ سے رونے لگے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، یہ وقت تو بڑی تمناؤں سے حاصل ہوا ہے، بس رونا اس بات پر ہے کہ صرف ایک جان ہے جو اللہ کے نام پر قربان کی جائے گی، کاش کہ ایسی 100 جانیں ہوتی تو یکے بعد دیگرے وہ ساری کی ساری اللہ کے نام پر قربان کر دیتا۔ اور دوسرے نمبر پر ایک جہنمی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تمہارا ٹھکانہ کیسا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ شر مکانہ، کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بڑی تکلیف دہ اور اذیت ناک جگہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ اگر تمہیں ایک زمین بھر کر سونے کی دے دی جائے تو پھر تم سے کہا جائے کہ اپنے اس عذاب کے بدلہ میں وہ فدیے میں دے کر سارا کا سارا دے کر چھوٹ جاؤ تو تمہاری کیا رائے ہوگی؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ میں تو اس کے لیے بخوشی تیار ہوں کہ زمین بھر کے سونے کی ہو اور وہ دے کر میری جان چھوٹ جائے، لیکن کہا جائے گا کہ اب ایسا ممکن نہیں ہے اور تم جھوٹ کہتے ہو، اس لیے کہ دنیا میں تو اس سے بہت تھوڑا سا مطالبہ تھا تم سے، صرف یہ تقاضا کیا گیا تھا کہ مجھے وحدہ لا شریک مانو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تم اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے تھے، اور اب اتنا بڑا سونا دینے کو تیار ہو رہے ہو، تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو بہرحال اس دنیا میں اب رہتے ہوئے بہت چھوٹے چھوٹے اعمال نجات کا اور بخشش کا سبب ہو سکتے ہیں، اور بعد میں پھر کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگرچہ وہ اپنی جان کے بدلہ میں فدیہ دینے کو تیار بھی ہو جائے تب بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم، تو ان لوگوں کو دکھ دینے والا عذاب پہنچ کر رہے گا۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار بھی وہاں سے میسر نہیں آئے گا۔ دنیا میں انسان بہت ساری ہیلے بہانوں سے بھی چھوٹ جاتا ہے، کسی کی سفارش سے چھوٹ جاتا ہے اور کچھ دے دلا کر بھی چھوٹ جاتا ہے، لیکن وہاں پر ایسا کوئی راستہ بھی موجود نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری ابھی سے کرنے کی
توفیق عطا فرمائیں۔